نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پارہ نمبر 2 کا مختصراً تعارف حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ بیت المقدس سے ایک قبلہ کو رخ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا جائے اور کعبہ کی طرف رخ کر دیا جائے۔ بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے، یہود اور نصارہ کا بھی قبضہ اس پر رہا ہے۔ اس پر یہودیوں نے، عیسائیوں نے بہت شور مچایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بہت شور و غل کیا اور اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ یہ لوگ ناعقل ہیں اور کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، جو کہیں گے کہ ان کو قبلہ سے کس نے پھیر دیا۔ کہہ دیں جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے۔ ساری نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو تقویٰ ہے۔ چنانچہ کوئی جگہ خود مخصوص اور مقرر نہیں ہوتی، اس کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ آگے آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہاں جو گھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ چنانچہ مصلحت کے تحت بیت اللہ بیت المقدس تھا، لیکن اصل میں تو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا ہے۔ اس کی تبدیلی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ پھر یہود اور نصارہ نے جو اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اعتراضات کی فکر نہ کریں۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم منہ اپنا مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کو۔ جب کوئی امتحان ہو تو شور نہ کیا جائے، صبر کے ساتھ فضائل دیکھے جائیں۔ چنانچہ انسان جتنی توجہ سے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی ہی توجہ ہوگی، اتنا ہی پرسکون رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بات مشاہدہ پر مبنی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اسی وجہ سے مشرکوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اپنے اندر خود اعتمادی محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں میں خودکشی کا رجحان کم پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ غم میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی پاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں غم ایک حقیقت ہے اور انسان کو انہیں برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ غم خوف کا ہو، بھوک کا ہو، پیاس کا ہو، پیسے کا نقصان کا ہو یا جانوں کے زیاں کا نقصان ہو۔ تو انسان کی معیشت بھی بعض دفعہ نقصان میں آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ صبر کیا جائے۔ چنانچہ صبر کا طریقہ کیا ہے کہ جب ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، خوف، بھوک یا معاشی تنگی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم کو موت کے بعد اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ایک کانٹا بھی جو انسان کو چبھتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گناہ معاف ہوتا ہے اور اللہ تمہیں نیکی دیتے ہیں۔ جب ایک صحابہ نے طاعون کی بیماری کا پوچھا تو بتایا گیا کہ جو طاعون کی بیماری سے فوت ہوگا تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ سیدھے ہدایت کے رستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور علماء کے اعتراضات کا بھی جواب دیا ہے۔ چنانچہ تورات اور زبور اور انجیل میں تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ یہود کے بہت سے علماء قوم سے
اصل حقیقت چھپایا کرتے تھے، اور وہ پیسے، عزت اور نام کی خاطر یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معبود حقیقی کے طور پر دلائل دیے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف میں سمجھ والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، ہر قسم کے جانوروں کو پیدا کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ یہ سب چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی نشانیاں ہیں، اسی کی قدرت اور طاقت کی دلیلیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے، جو کہ زمین اور آسمان میں حلال چیزیں ہیں۔ چنانچہ نیکی کیا ہے؟ فرشتے، آخرت، نبی، کتاب اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمہیں جو بھی نقصان اٹھانا پڑے تو وہ برداشت کرنا چاہیے۔ یتیموں کو، مسکینوں کو، عام غریبوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انسان میرا غلام بنے گا تب جب اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے میں مخلوق کے علاوہ تمام ہی جاندار اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور یہی صفتیں ہیں پرہیزگاروں کی۔ فوجداری کے احکامات بھی ہیں۔ قصاص اور قتل کا بدلہ قتل، مقتول کے وارثین کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو بدلہ لے لیں۔ روزوں کا حکم بتایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض تھے۔ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حرام نہ کھاؤ، ناجائز فیصلے نہ کرو۔ چنانچہ جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ حج کی فرضیت بتائی گئی ہے، حج کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ چنانچہ تجارت، جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو تجارت کر سکتے ہیں، وہاں جائز ہے، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، حج کی تمام رکن ادا کرنا ہے۔ لوگ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں اور خرچ کریں اپنی اولاد پر، والدین پر اور قریبی رشتہ داروں پر، مسکینوں اور یتیموں اور مسافروں پر، جو اضافی ہے وہ خرچ کریں۔ نکاح کے احکامات بتائے گئے کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں ہے، صرف عورت جو کہ مسلمان ہو وہ مسلمان مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے۔ اور طلاق کے احکام 2 مرتبہ ہیں۔ حق یہ ہے کہ عمدہ طریقے سے رکھ لو یا چھوڑ دو۔ 3 دفعہ طلاق کہنے پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ خلا ایک معاہدہ ہے جو مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ قرآن میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر عورت چاہے تو وہ مہر اپنے شوہر کو معاف کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی خوشی سے عورت کو طلاق دینے کے بعد رخصت کر دے۔ اگر تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، تاوقتے کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور حلالہ کرے۔ اس کے بعد وہ دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے۔ شرعی حلالہ طلاق کے بعد جو مال شوہر نے بیوی کو دیا ہو تو اس میں سے شوہر کو بیوی سے کچھ واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو تحفے تحائف دیے ہوں وہ بیوی سے واپس نہیں لینے چاہیے۔ طلاق کے بعد شادی کرنا عدت کے بعد عورت کے لیے ممکن ہے۔ چنانچہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں اور چاہیں تو چھڑا بھی سکتی ہیں۔ بچے کا ماں پر حق ہے کہ ماں اسے 2 سال تک دودھ پلائے۔ اگر وہ رضائی ماں رکھنا چاہے تو رضائی ماں کو خرچہ دے گی، تو اس طرح نہ ماں کو نقصان پہنچے گا، نہ ہی بچے کی پرورش میں کوئی کمی آئے گی۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو
تو عورت کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور اس کے بعد عدت کے بعد وہ اور نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کے بعد گھر میں ہار سنگار بھی نہ کرے، اپنے آپ کا بناؤ سنگار بھی نہ کرے، اور ضرورت کے بنا گھر سے بھی باہر نہ نکلے۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔